والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ کفر کے کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ کفر کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ کفر کچھ بھی نہیں۔ میرے معزز و محترم قابل صد احترام اساتذہ کرام اور تمام حاضرین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے جس عظیم موضوع، جس عظیم عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فلسطین کی آزادی امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ سامعین محترم، میں وہ زبانیں کہاں سے لاؤں جو فلسطین پر کیے جانے والے ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کو بیان کرے؟ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کئی ماؤں کو دفنایا جا رہا ہے، کئی ماؤں کو دفنایا جا رہا ہے، ایک گھر سے 7 جنازے اٹھ رہے ہیں، کئی معصوم بچوں کے سروں سے ان کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، لیکن ان حالات کے باوجود آپ ان فلسطینی نوجوانوں کا حوصلہ دیکھیے کہ وہ اس ماحول میں بھی آپ کو اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کہاں ہے اسلامی حقوق کے علمبردار، کہاں ہے اسلام کے نام لیوا کہ جنہیں معصوم بچوں کی درسگاہوں پر کیے جانے والے ظلم دکھائی نہیں دیتے، جنہیں سکولوں، ہسپتال اور مساجد پر کیے جانے والے ظلم دکھائی نہیں دیتے؟ ارے کہاں ہے اسلام کے نام لیوا جنہیں معصوم بچوں کی آہ و بکا اور بوڑھی ماں کی دعائیں سنائی نہیں دیتی؟ تو سامعین محترم، مجھے بتائیے وہ بچہ کیسے اور کیوں کر دیے کہ جس کے خاندان کو فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا؟ وہ ماں کیسے اور کیوں کر دیے جس کے لختے جگر کے اس کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں؟ وہ بچی کیسے دیے جس کے عزیز باپ اور بھائی کا جنازہ اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھایا جائے؟ تو سامعین محترم، میں کس کس دکھ کا تذکرہ کروں، کن کن مظالم کا تذکرہ کروں جو ان یہودی بے ایمانوں نے ہمارے معصوم بچوں پر ڈھائے ہیں؟ اور وہ بچے لکھتے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے غازی، کہاں ہے فاتح، اور مسجد اقصیٰ کی دیواریں پکار کر کہتی ہیں آؤ میرے حال کو دیکھو، میرے حال کو دیکھو، کیا آج تم صلاح الدین ایوبی کی طرح مجھے چھڑانے نہیں آؤ گے؟ آواز آتی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ مجھے بتائیے اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو کیا آج کے بعد محمد بن قاسم اسلام میں آنے والا نہیں ہے؟ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو کیا آج کے بعد صلاح الدین ایوبی کی طرح کوئی نوجوان پیدا ہونے والا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو کیا طارق بن زیاد کی طرح کوئی نوجوان کشتیاں نہیں جلاتا؟ مجھے بتائیے وہ نوجوان بچیاں آواز دے کر پکار کر کہتی ہیں آؤ مسلمانوں ہماری مدد کو پہنچو، اور اپنے کانوں کو بند کر کے اپنی عیاشیوں میں لگ کر ان معصوم بچیوں کی آوازیں سنتے ہی نہیں۔ مگر افسوس آج یہ ٹک ٹاک پر ناچنے والے نوجوان کیا سمجھے کہ قربان ہونا کیا ہوتا ہے؟ آج کے نوجوان کیا سمجھے کہ کیا ہوتا ہے سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں اتر جانا؟ آج کے نوجوان کیا سمجھے کہ ان کے آباء و اجداد کس طرح گھوڑے کی ننگی پیٹوں پر سوار ہو کر ملک کے ملک تباہ کر دیا کرتے ہیں؟ سامعین محترم، ایک سوال ہے، مجھے بتائیے کیا آپ نے ان یہودی کمپنیوں کے بائیکاٹ کر دیا ہے جو ہمارے مسلم بچوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں؟ چھوڑ دیجیے حکومت کو، چھوڑ دیجیے حکمرانوں کو، جب وہ ہمیں اجازت دیں گے ہم پورے پاکستان سے یکجا ہو کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے فلسطین میں جا پہنچیں گے۔ لیکن میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا،
वजीरों और मुशीरों की बात नहीं कर रहा, मैं तेरी और अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला घी इन यहूदी कंपनियों का नहीं है? क्या आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया इन यहूदी कंपनियों की नहीं है? खुदा रा होश में आइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह मेरी इस उम्मत को हिदायत दे दे, मेरी उम्मत को अकल दे दे। लेकिन आज इस उम्मत को देखिए कि ये किस हाल में खड़ी है। खुदा रा होश में आइए। मैं आखिर में बस एक शेर पर इख्तिताम करूंगा कि तपश सूरज से ले लो, तपश सूरज से ले लो, आसमां से बिजलियां छीनो, कि कुफर के आशियां पर बिजली बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं हर तरफ आतिशे नमरूद के शोले, भड़क उठे हैं हर तरफ आतिशे नमरूद के शोले। अब उन्हें जज्बाए इब्राहिमी दिखाने का वक्त आया। सुनो सुनो सुनो, वो रोज़े अतर से एक आवाज आई है कि मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।